میں نے جو آیات خطبہ میں پڑھی ہے ان میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ دیکھ کر کے اصل وارث اور مالک کو امانت حوالے کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو بڑے انصاف سے فیصلے کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ اللہ بہترین نصیحتیں تمہیں کرتے ہیں، اس میں بڑا امن ہے، بڑی خوشگواری ہے، ضابطے کی پائیداری ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی رواداری ہے، خلق خدا کے ساتھ مہربانی ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے، یہ اس کی شان ہے کہ لوگوں کو امانات کے اندر دیانت اور صداقت کا پابند فرمایا ہے۔ یہ جو جسم ہے ہمارا، اس میں جو اعضاء ہے، پیر چلنے کے لیے ہے، ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہے، کان سننے کے لیے ہے، ناک سونگھنے کے لیے ہے، دل اور دماغ سوچنے اور فکر کرنے کے لیے ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انسان خود مالک نہیں ہے۔ منہ میں 32 دانت ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا مالک نہیں ہے، اور عدل کا پابند ہے۔ چنانچہ ایسی چیزیں کھانا جس سے دانت کمزور ہو جائے، معدے میں گرانی پیدا ہو جائے، علماء کہتے ہیں مکروہ ہے۔ ایسا خوراک کرنا جس سے صحت خطرے میں پڑ جائے، جس کو کہتے ہیں معلوم المضرہ، جس کی تکلیف، جس کا ضرر سب کو پتا ہے کہ اس کے کھانے سے یہ پیش آئے گا۔ علماء نے فقہ کی کتابوں میں اور طب دونوں میں لکھا ہے کہ حرام ناجائز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پرہیز بتانے کے بعد بد پرہیزی کرنا معصیت ہے، گناہ ہے۔ ان کا میدان ہے، وہ بیماری دیکھ کر کے، مرض تشخیص کر کے کچھ چیزوں کی اجازت دیتے ہیں، کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ لہذا اس فن کے اعتبار سے ان کا احترام ضروری ہے۔ پھر یہ ہمارے ہاتھ اور اس کی انگلیاں ہیں، اسے کاٹنا کینچی سے یہ بھی حرام ناجائز ہے، اور اسے آنکھ پر رکھنا بھی ناجائز ہے۔ ان انگلیوں کے استعمال کی اجازت ہے، لیکن بددیانتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن اعضاء شکایت کریں گے، ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ کہ حیران ہو جائے گا کہ میرے ہاتھ پیر یہ باقاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے جس خدا نے سب چیزوں کو بولنے کی صلاحیت دی، اس نے آج ہمیں بولنے دیا ہے۔ آپ جب اب تمام اعضاء میں انصاف کرنے کے پابند ہیں اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، تو آپ گھر کے افراد کے ساتھ بھی حقوق کے اندر عادلانہ برتاؤ کے پابند